میں گرامی حضرت سیدنا حبیب بن زید ہے۔ میرے نبی نے فرمایا حبیب ادھر آ، جی آقا حکم فرمائے۔ فرمایا جا تم مسلمہ کذاب کے لیے تم اکیلا بھی کافی ہے۔ حق والے جب ہوتے ہیں نا تو آگے ہزاروں کا لشکر بھی کیوں نہ ہو تو ہمیشہ حق والے اگرچہ تھوڑے سے ہوں اور آگے ہزاروں کا مجمع ہو تو ہمیشہ فتح کس کو ملتی ہے بھائی؟ حق والے کو ملتی ہے۔ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اللہ فرماتے ہیں جب حق آ جاتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے۔ حضرت حبیب بن زید کو میرے محبوب نے کہا حبیب جی آقا، فرمایا جا تم اس بدبخت مسلمہ کذاب کے لیے تنہا کافی ہے، سارے صحابہ کو جانے کی ضرورت نہیں، سب کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، تو جا اکیلا چلا جا، جا کے اس میرے دشمن کا مقابلہ کر، میرے دشمن کے سامنے آ جا اور اسے بتا دے او جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب، تو کتا ہو سکتا ہے، تو خنزیر ہو سکتا ہے، لیکن مل کے بولو نبی نہیں ہو سکتا۔ او مسلمہ کذاب، تو نے کہا کہ میں آمنہ کے لال کے مقابلے میں نبی بن گیا، لیکن جا میرا حبیب اسے جا کے بتلا دے کہ اللہ کا آخری نبی کون ہے۔ محمد الرسول اللہ، اونچی بولو جا، اللہ کا آخری نبی کون ہے؟ اپنے نبی سے محبت کرنے والے اونچا بولیں گے اللہ کا آخری نبی کون ہے؟ جناب قیامت کے دن شفاعت چاہنے والے اونچا بولیں گے اللہ کا آخری نبی کون ہے؟ جو چاہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں قیامت کے دن بلائیں اور جنت بھجوا دیں وہ اونچا بولیں گے اللہ کا آخری نبی کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب نے بھیجا، حضرت حبیب چلے گئے، کوئی لشکر بھی ساتھ نہیں ہے جناب مولا، کوئی فوج بھی ساتھ نہیں ہے، جا رہے ہیں آگے ظالموں نے حضرت حبیب بن زید کو گرفتار کر لیا، رسیوں سے باندھ لیا اور یوں ہاتھ بھی باندھ لیے، پاؤں بھی میرے محبوب کے غلام حبیب بن زید کے باندھ لیے اور جیل لے کر گئے مسلمہ کذاب کے پاس، کہا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آیا ہے آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ مسلمہ کذاب کے چیلے اس کے نوکر کہنے لگے آپ کو قتل کرنے کے لیے یہ محمد بن عبداللہ کا غلام آ چکا ہے، ہم نے اسے گرفتار کر لیا۔ مسلمہ کذاب نے میرے نبی کے غلام حضرت حبیب بن زید سے پوچھا حبیب کس لیے آئے ہو؟ حضرت حبیب نے کہا ظالم تجھے جہنم بھیجنے کے لیے آیا ہوں۔ حبیب نے کہا ظالم تو میرے نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا، میں تجھے بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کا آخری نبی ہمارا نبی ہے، تو جہنمی کتا تو بن سکتا ہے لیکن مل کے بولو نبی نہیں بن سکتا۔ مسلمہ کذاب غصے میں آ گیا، جوش میں آ گیا، مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے اور یوں مجھے گالیاں دے رہا ہے۔ پوچھنے لگا مجھے نبی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ حضرت حبیب بن زید نے کہا ظالم تجھے نبی نہیں مانتا۔ مسلمہ نے حکم کیا جلدی کرو اس کا ایک بازو کاٹ دو۔ میرے نبی کے غلام حبیب بن زید کا ایک بازو کٹ گیا، بازو کاٹ کے میرے نبی کی خدمت کے اندر بھیج دیا۔
دال بندین والوں میرے نبی اپنے یار کے بازو کو دیکھ کے اشک بار ہو گئے، رونے لگ گئے۔ اور حضرت حبیب بن زید کی امی بھی آ گئی جس کا نام ام عمارہ تھا۔ کیا نام تھا؟ بولو بولو، کیا نام تھا؟ بچیوں کے نام بھی اچھے رکھے چلے۔ یہ آج کل بڑا بے حیائی کا دور آ رہا ہے، بے حیائی کا سیلاب آ رہا ہے۔ یہ ڈرامے دیکھ لیے، یہ ادھر دیکھ لیا، اور بچوں کا نام، بچیوں کا نام ویسا رکھا جیسے فلمی ایکٹر ان کے ناموں پہ نام رکھا۔ اور یاد رکھو علماء نے لکھا کہ نام کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر فلمی ایکٹروں کے اوپر اپنے بچوں کے نام رکھو گے تو خطرہ یہ ہے، ڈر یہ ہے ایسا نہ ہو جائے تمہارا بچہ بھی فلمی ایکٹر بن جائے۔ جب تمہارا بچہ فلمی ایکٹر بن گیا خود بھی جہنم میں جائے گا اور تمہیں بھی جہنم میں لے جائے گا۔ بچوں کے نام اچھے رکھنے ہیں، علماء کے نام پہ رکھنے ہیں، اللہ کے ناموں پہ رکھنا ہے، میرے محبوب کے ناموں پہ رکھنا ہے، اچھے اچھے نام رکھنے ہیں، فلمی ایکٹروں والے نام نہیں رکھنے۔ اور ہمارے ہاں ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں جب کوئی آدمی منگل کے دن پیدا ہو جائے نا تو اسے کہتے ہیں منگلو، اور اگر کوئی بدھ کے دن پیدا ہو جائے اسے کہتے ہیں بدھو۔ اگر کوئی جناب یہ جمعہ کے دن پیدا ہو جائے تو اسے کہتے ہیں حاجی جمعہ۔ ہاں جی، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن نام نبیوں کے نام پہ رکھو، یہ بدھو، یہ منگل، یہ جناب سوموار کو پیدا ہوا تو حاجی سومارا، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ رہے تھے۔ تو نام اچھے رکھنے چاہیے، نام کیا کرنے چاہیے؟ اچھے رکھنے چاہیے۔ تو عرض کر رہا تھا حضرت حبیب بن زید کی امی کا نام کیا ہے؟ یہ علماء بولتے ہیں، طلباء بولتے ہیں، باقی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے یہ راجن پوری، کچھ یاد بھی ہو رہا ہے یا اوپر اوپر سے گزر رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ صبح آ جاؤ یہ مولوی صاحب نے جو رات یہ زلیخا کا واقعہ بیان کیا ہے وہ مرد تھا یا عورت تھا؟ ہاں جی، کچھ سمجھ بھی آ رہا ہے آپ کو؟ اور میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو تقریر سمجھاؤں، ورنہ مجھے وہ طریقہ بھی آتا ہے، خطیب کا بیٹا ہوں، مجھے طریقہ آتا ہے کہ 2 منٹ میں ایسے ایسے کر لوں، پتہ ہی نہ چلے کہ مولوی صاحب نے کہا کیا ہے، سمجھ ہی نہ آیا آپ کو۔ ہاں جی، اور میں ابھی تک تو اردو بول رہا ہوں، ورنہ مجھے سندھی بھی آتی ہے، آپ کی بلوچی نہیں آتی اور پشتو نہیں آتی، عربی بولوں گا، کچھ فارسی بھی بولوں گا اور بھی بولوں گا، بس یہ تھوڑا سا وہ پشتو رہ گئی ہے۔ اور پشتو کی میں مثال دیا کرتا ہوں، جیسے ایک ڈبہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر یہ پتھر ڈالو اور اس کو یوں کھڑکاؤ تو اس کے اندر گڑ 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 کی آواز آتی ہے۔ تو پشتو ہمارے لیے ایسے ہے جیسے گڑ گڑ گڑ، سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیا ہے، وہ بڑی مشکل ہے۔ لیکن آپ کے راجن پوری بھائی نے کچھ یاد کیا ہے، تو آپ اگر سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو ذوق دکھائیں، انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں۔ ذوق ہے آپ کا؟ حضور کی ختم نبوت سنیں گے؟ اور آج میرا ارادہ ہے صبح کی انشاءاللہ یہاں تک بیٹھے رہیں، کیا ارادہ ہے؟ ہاں جی، کچھ کہتے ہیں مولوی صاحب پھر سحری بھی کرانی پڑے گی۔ آج ہمارے کسی بھائی نے یہاں ہمیں افطاری کی تو دعوت دے دی، اب سحری کی دعوت نہیں ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ قاری عبدالباسط کے پاس چلے جاؤ کہ اس مولوی صاحب نے اتنی دیر لگا دیا لہذا اس کی جگہ پہ آپ سحری بھی ہماری تم کرا دو، تو وہ پتہ نہیں ہمیں کیسے کرا لیتے ہیں اور آپ کو بھی کرا لیں تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ بہرحال آپ کو انشاءاللہ جلدی چھٹی دیں گے، اتنا دیر آپ کو نہیں بٹھانا کیونکہ میں نے صبح سفر کرنا ہے اور بہت دور جانا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ میرا یہ سفر قبول فرمائے، آمین کہیں۔ عرض کر رہا تھا حضرت حبیب بن زید کی امی ام عمارہ بھی اپنے بیٹے کے بازوں کو دیکھ کے رو رہی ہے، میرے محبوب بھی رو رو کے اللہ کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ اگر تو میرے حبیب کے ٹکڑے کرانا چاہتا ہے تو میں محمد تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے بولے۔ ام عمارہ نے کہا میرے محبوب میں دل سے شکستہ ہو چکی ہوں، دل میرا ٹوٹ چکا ہے۔ دوسرا دن آ گیا، مسیلمہ کذاب نے پوچھا حبیب بن زید بتا مجھے نبی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ حضرت حبیب
حبیب بن زید نے کہا ظالم تجھے میں کتا تو مانوں گا لیکن مل کے بولو نبی نہیں مانوں گا۔ جناب من اس ظالم مسیلمہ کذاب نے میرے نبی کے غلام حبیب کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا اور میرے نبی کی خدمت کے اندر بھیج دیا۔ میرے نبی اپنے یار کے بازو کو دیکھ کے اشکبار ہو گئے، رونے لگ گئے۔ نبی کے صحابہ بھی اپنے ساتھی کے دونوں بازو دیکھ کے کٹے ہوئے دیکھ کے رونے لگ گئے۔ تیسرا دن آیا، مسیلمہ کذاب کہنے لگا بتا حبیبا مجھے نبی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ اب تم بولو۔ حبیب نے کیا کہا؟ نہیں مانتا، تمہیں کتا تو مانوں گا لیکن نبی نہیں مانوں گا۔ ظالم نے حضرت حبیب کی ایک ٹانگ بھی کاٹ دی اور میرے محبوب کی خدمت اقدس کے اندر بھجوا دیا۔ میرے محبوب بھی اشکبار ہو گئے اور نبی کے صحابہ بھی رو رہے ہیں اور حضرت حبیب بن زید کی والدہ ام عمارہ بھی رو رہی ہے اور ادھر سے میرے محبوب آ گئے۔ میرے محبوب نے کہا امی رونا نہیں ہے، حبیب کی امی رونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں تیرے بیٹے کے لیے جنت میں محل لے کے تجھے دوں گا۔ چوتھا دن آیا، حضرت حبیب بن زید سے پھر پوچھا مجھے نبی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ کیا کہا حبیب بن زید؟ بولے بولے اونچا بولے، حضرت حبیب بن زید بھی خوش ہو جائیں گے، اونچا بولے۔ حضرت حبیب نے کیا کہا؟ نہیں مانتا، تمہیں کتا مانوں، تمہیں خنزیر مانوں لیکن نبی نہیں مانتا۔ ظالم مسیلمہ نے حضرت حبیب کی دوسری ٹانگ بھی کاٹ دی اور میرے محبوب کی خدمت کے اندر بھیج دی ہے۔ میرے نبی اپنے یار کے دونوں بازو کٹے دیکھ کے رو رہے ہیں، اشکبار ہو گئے ہیں اور نبی کے صحابہ بھی رو رہے ہیں اور ام عمارہ حبیب کی امی کو پتا چلا میرے بیٹے کے دونوں ہاتھ بھی کٹ چکے ہیں، میرے بیٹے کی دونوں ٹانگیں بھی کٹ چکی ہیں، ماں بھی رو رہی ہے۔ دال بندین والو، جب تم سے تمہاری ماں محبت کرتی ہے تمہیں کانٹا بھی نہیں لگنے دیتی، ذرا تصور کی دنیا میں جا کے دیکھ وہ ماں اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب اس کے بچے کے دونوں ہاتھ بھی کٹ کے سامنے آ گئے ہیں۔ اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی جس ماں کے جوان بچے حبیب کے دونوں ٹانگیں بھی کٹ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ماں بھی رو رہی ہے، میرے محبوب بھی رو رہے ہیں اپنے یار کی لاش کے ٹکڑے دیکھ کے۔ جب پانچواں دن آتا ہے، حبیب سے پوچھنے لگا مسیلمہ بتا مجھے نبی مانے گا یا نہیں؟ حضرت حبیب نے کیا کہا؟ نہیں مانوں گا۔ اونچی بولے، حبیب نے کیا کہا؟ مسیلمہ کہنے لگا گردن اڑا دو۔ میرے نبی کے یار کی گردن بھی اڑا دی گئی اور یوں مسیلمہ ظالم نے میرے محبوب کے غلام کا سر مبارک بھی محبوب کی خدمت کے اندر بھجوا دیا۔ میرے محبوب اپنے یار کے سر اور جسم کے ٹکڑے دیکھ کے رو رہے ہیں، اشکبار ہو رہے ہیں، صحابہ بھی اشکبار ہیں۔ لیکن دال بندین والوں، اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا، میں نکتہ دینے لگا ہوں۔ جہاں صحابہ بھی رو رہے ہیں، وہ مسلمانوں میں بھی تڑپ جاؤں، آپ بھی تڑپ جائیں، لیکن خدا کی قسم حبیب بن زید کی امی ام عمارہ اپنے بچے کے سر کو دیکھ کے مسکرا رہی ہے، ہنس رہی ہے۔ میں قربان
راجل پوری کی زندگی بھی قربان جائے عمارہ تیرے قدموں پر میں صدقے جاؤں حبیب بن زید تیری امی پر۔ بچے کے سر کو دیکھا، دیکھ کے ہنسنے لگ گئی۔ میرے نبی نے فرمایا او عمارہ حبیب کی امی، جب حبیب کے بازو کٹ کے آئے تو روتی تھی، جب میرے یار حبیب کے ٹانگیں کٹ کے آئی تب بھی تو روتی تھی، لیکن آج اپنے بچے کا سر کٹا ہوا دیکھ کے ہنس کیوں رہی ہے؟ عمارہ کا جواب اگر دل کی تختی پہ لکھو تو راجن پوری عرض کرتا ہے جملہ ضائع نہ کرنا۔ حبیب بن زید کی امی کیا کہتی ہے؟ بچے کا سر کٹا ہوا دیکھ کے ماں کیوں ہنس رہی ہے؟ کہتی ہے آقا جب میرے بچے کے دونوں ہاتھ کٹ کے آ گئے میں نے اندازہ لگایا میرا بچہ ابھی تک زندہ ہے، اور جب میرے بچے کے دونوں ٹانگیں کٹ کے آئی میں نے اندازہ لگایا میرا بچہ ابھی تک زندہ ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ ٹانگ کے کٹ جانے سے آدمی مر جاتا ہے۔ ہاں جی، کسی کا بازو کٹ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ میں بھی کٹ جاتے ہیں، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو بندہ مر جاتا ہے؟ مرتا تو نہیں ہے نا، ٹانگیں بھی کٹ جاتی ہیں، بازو بھی کٹ جاتے ہیں۔ لیکن عمارہ کہتی ہیں آقا میں بھی یہی سوچ لگا رہی تھی کہ ابھی تک میرا بچہ زندہ ہے، اور دونوں بازو بھی کٹ چکے ہیں، دونوں ٹانگیں بھی کٹ چکی ہیں۔ مجھے خطرہ اور ڈر لگ رہا تھا کہ میرا بیٹا درد اور تکلیف میں، میرا بیٹا مصائب میں، میرا بیٹا درد کی شدت کے اندر درد برداشت نہ کرتے ہوئے کہیں اللہ نہ کرے کہ میرا بیٹا آپ کی ختم نبوت کا دفاع چھوڑ دے۔ ماں کا یہ جملہ سن کے میرے محبوب بھی حیران ہے۔ اماں پھر بچے کا سر دیکھ کے کیوں ہنس رہی تھی؟ کہتی ہے آقا جب میرے بچے کا سر میرے سامنے لایا گیا میں سمجھ گئی کہ میرا بچہ حبیب اپنی جان کے ٹکڑے 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 کرا چکا ہے، لیکن نبی کی ختم نبوت کا دفاع نہیں چھوڑا ہے۔ یہ عمارہ کا جذبہ تو دیکھ، بچے کے لاش آقا کہیں میرا بچہ درد کی تکلیف میں آ کے آپ کی ختم نبوت کا دفاع چھوڑ دیتا تو میں قیامت کے دن آپ کو کیا منہ دکھاتی۔ اب میرے بچے کا سر کٹ کے آ گیا، میں سمجھ گئی کہ میرے بچے نے جان تو دے دی ہے لیکن حضور کی ختم نبوت کو نہیں چھوڑا۔ اب جو نہیں چھوڑیں گے تو ذرا اونچا بولے سبحان اللہ۔ حضور کی ختم نبوت کتنا اہم چیز ہے۔ یہ ظالم مسیلمہ کذاب کے پاس کوئی آدمی چلا گیا، کہنے لگا مسیلمہ تیرے ماننے والے بھی ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بھی ہیں، اور ان کے ماننے والے تو ہر روز اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، ان کا نبی ان کے بچوں کے سر پہ ہاتھ بھی پھیرتا ہے اور ان کے اندر لعاب بھی ڈالتا ہے برکت کے لیے۔ تو اپنے ماننے والوں میں اعلان کرا دیں کہ اپنے بچوں کو لے آؤ، میں دم بھی کروں گا، سر پہ ہاتھ بھی پھیروں گا اور منہ کے اندر لعاب بھی ڈالوں گا۔ مسیلمہ کذاب نے اعلان کر دیا کل سے میرا ماننے والا ہر آدمی اپنے بچے بچیوں کو لے آئے گا، چھوٹوں کو میں ان کے منہ کے اندر لعاب بھی ڈالوں گا اور سر پہ ہاتھ بھی پھیرا کروں گا۔ صبح کیا ہو گیا؟ لین لگ گئی، ان کے ماننے والے جو تھے اپنے بچوں کو لے آئے۔ اب یہ بدبخت لعین مسیلمہ کذاب چھوٹے بچوں کے منہ میں لعاب بھی ڈالتا ہے اور سر پہ ہاتھ بھی پھیر رہا ہے۔
ایک دن گزر گیا، رات ہو گئی، کہا کہ کل آ جانا، بچوں کو لے آنا۔ جب صبح ہوئی کوئی ایک بچہ بھی نہیں آیا۔ یہ توجہ میری طرف ہے، یہ آپ کی وہ کیا کہتے ہیں، اسرائیل جا رہا ہے ہاں جی، وہی گاڑی ہے نا جی، کیا بولتے ہیں اس کو، زمباد بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، یہ وہی ہے۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا، آپ میری طرف توجہ کرو۔ تو مسیلمہ کذاب نے کہا بھائی آج کوئی بچہ نہیں لایا، ہاں جی آج کوئی بچہ نہیں لایا، میں ان کے منہ میں لعاب ڈالوں، سر پہ ہاتھ پھیروں، بچے لاؤ۔ کسی کہنے والے نے کہا او مسیلمہ کیا کریں، کیسے بچوں کو لائیں، کل جن بچوں کے منہ میں تو نے لعاب ڈالی ہے وہ گنگے بن گئے ہیں، اور جن کے تو نے سر پہ ہاتھ پھیرا وہ گنجے بن گئے ہیں۔ اب یہ ظالم مقابلہ کر رہا ہے میرے محبوب کی لعاب مبارک، اور میرے محبوب کی لعاب کیا چیز ہے وہ دیکھنا۔ میرے محبوب کا غلام حضرت ابو بکر صدیق یوں گود کے اندر لے کے بیٹھا ہے، کالا سانپ آ گیا، آگے صدیق کی ایڑی کو ڈس لیتا ہے۔ حضرت صدیق نے ہلنا بھی نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے، لیکن جب درد کی شدت نے بے تاب کر دیا تو صدیق اکبر کی آنکھ سے آنسو نکلا۔ گود کے اندر امام الانبیاء آرام فرما رہے ہیں، اور جو ہی میرے محبوب کے وضحا کے چہرے کے اوپر گرا، جناب من میرے محبوب بیدار ہو گئے، آنکھ کھل گئی ہے۔ میرے محبوب نے پوچھا میرا یار صدیق کیا بات ہے، کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ میں تیرے پاس موجود ہوں، مجھے دیکھ کے خوشی نہیں ہے، کون سا غم ہے؟ صدیق کہتا ہے آقا میں تو وہی آپ کا غلام ہوں جو آپ کو دیکھتے ہی اپنی بھوک اور پیاس کو مٹا دیا کرتا تھا۔ حضور کو دیکھتے ہی بھوک اور پیاس کیا ہو جاتی تھی؟ بولے کیا ہو جاتی تھی؟ خدا کی قسم جب قیامت کے دن میرے محبوب کے سامنے جاؤ گے تو میدان محشر کی گرمی تمہیں لگے گی، یہاں بالکل قریب سورج کھڑا ہوا ہوگا، تمہیں دال بندین کی گرمی بھول جائے گی، یہاں بالکل نیزے کے برابر سورج کھڑا ہوا ہے، لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہیں، اور ایمان والوں کو اچانک میرے محبوب نظر آئیں گے۔ اللہ جو اونچا بولے ان کو قیامت کے دن محبوب نظر آ جائیں، اللہ جو اس سے اونچا بولے اسے قیامت کے دن گرمی لگے بھی نہ، اللہ جو اس سے اونچا بولے اسے دار بندین کی گرمی بھی کم لگنے لگ جائے، اللہ جو اس سے اونچا بولے اللہ قیامت کے دن اسے نبی کا دیدار کرا دینا۔ اچانک میرے نبی پہ نظر جائے گی، اور خدا کی قسم علماء نے کتابوں میں لکھا یہ جناب پسینے میں ڈوبنے والے، یہ گرمی میں تڑپنے والے میرے محبوب کے غلام جب آقا کا دیدار کریں گے تو اسی وقت ان کا شدت سے تڑپنا بھی ختم ہو جائے گا اور محبت ہی محبت نظر آئے گی۔ اور یہیں پہ ایک بات یاد آ گئی، میں نے حدیث میں پڑھا جیسے ہی حضور سامنے میدان محشر میں نظر آئیں گے تو لوگ کہیں گے اوہ وہ دیکھو آمنہ کے لال کھڑے ہوئے، چلو ادھر بھاگو، نفسی نفسی ہے کوئی ساتھ نہیں دے رہا، اور سب بھاگے گی۔ میں نے روایت میں پڑھا کہ فرشتے کچھ لوگوں کو ڈنڈے مار کے پیچھے بھگائیں گے، پیچھے چلو پیچھے ہو۔ میں حیران ہوا کہ یہ کون لوگ ہوں گے جن کو فرشتے نبی سے پیچھے کر رہے ہیں؟ دال بندین والوں اگر قیامت کے دن نبی سے تم دور ہو گئے پھر تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں بنے گا، اگر ٹھکانہ ملے گا تو حضور کے سائے میں ٹھکانہ ملے گا۔ جناب من
میں نے پڑھا اللہ کے نبی کی نظر پڑ جائے گی کہ فرشتے کچھ لوگوں کو پیچھے کر رہے ہیں، آگے نہیں آنے دے رہے۔ میرے محبوب وہیں سے آواز لگائیں گے، او اللہ کے ملائکہ یہ کیا کر رہے ہو؟ میری تڑپتی ہوئی امت کو مجھ محمد کے قریب آنے دو، میں محمد ان کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں بھجوانا چاہتا ہوں۔ فرشتے عرض کریں گے آقا، یہ بات یاد کرنا، آقا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کو ہم آپ سے پیچھے کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے جانے کے بعد، آپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے اپنی طرف سے بدعتیں بنا لی تھی، انہوں نے اپنی طرف سے دین کے اندر مسائل پیدا کر لیے تھے۔ یہ بدعتی لوگ ہیں جن کو ہم بھگا رہے ہیں۔ اب دال بندین والوں، اگر دل تمہارے پاس ہے اور قیامت کا ڈر بھی تمہیں ہے اور حضور کی شفاعت بھی چاہتے ہو تو دل پہ ہاتھ رکھنا، دل سے سننا۔ جب فرشتے کہیں گے آقا یہ بدعتی لوگ ہیں، ہم ان کو پیچھے کر رہے ہیں، آپ کے قریب نہیں آنے دینا، حدیث میں آتا ہے میرے محبوب یوں رخ پھیر لیں گے۔ دال بندین والوں، اگر قیامت کے دن تم سے اور مجھ جیسے بیکار سے میرے نبی نے رخ پھیر لیا، خدا کی قسم کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ملے گا، کوئی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ اس لیے سب برداشت لیکن بدعتی نہ بننا، دین کے اندر اپنی طرف سے مسائل نہ پیدا کرنا، یہی کہنا ہم وہ کریں گے جو ہمیں اللہ حکم دے گا قرآن کے اندر، اور ہم وہ کریں گے جو ہمیں علماء پڑھ کے قرآن سے سنائیں گے۔ ہم نے قوم قبیلے کو راضی نہیں کرنا، ہم نے برادری کو راضی نہیں کرنا۔ اگر قوم قبیلہ راضی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، اگر برادری روٹھنا چاہتی ہے تو روٹھ جائے، لیکن ہم نے راضی کرنا ہے تو اللہ کو یا مٹھڑے مصطفیٰ کو۔ کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو یا اس کے پیغمبر کو، بدعتی نہ بننا۔ یہ بات مجھے یاد آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہا تھا، حضور نے کیا فرمایا؟ ام عمارہ جنت میں محل لے کے دوں گا، جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ بات مکمل ہو گئی تھی۔ اگلی بات کہ حضور کے ہاتھوں کی برکت، جناب امام میرے محبوب نے صدیق اکبر سے کہا، صدیق جب یار تیرے پاس ہے، محبوب تیرے پاس ہے تو روتا کیوں ہے؟ کہتے ہیں آقا میں تو دل خوش خوش کر کے بیٹھا ہوں، بڑے سکون سے بیٹھا ہوں، لیکن دل اس لیے رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو اس لیے نکل رہے ہیں، اس لیے آنسو آ گئے کہ کسی سانپ نے مجھے کاٹ لیا ہے، ڈس لیا ہے۔ میرے محبوب نے کہا اپنی ایڑی میرے پاس لا۔ صدیق اکبر نے ایڑی آگے کی، آمنہ کے لال نے اپنی مقدس لعاب نکال کے صدیق کی ایڑی پہ لگائی۔ صدیق کہتا ہے لوگوں، نبی کی لعاب کی برکت سے میرا درد بھی ختم ہو گیا، زہر بھی ختم ہو گئی۔ میرے محبوب کی لعاب کا یہ بدبخت مقابلہ کر رہا تھا جس نے بچوں کو گنگا اور گنجا بنا دیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ ہم بچوں کو کیسے لائیں؟ کال جس کے منہ میں آپ نے لعاب ڈالی وہ گنگے بن گئے، کچھ بچوں کو تم نے سر پہ ہاتھ پھیرا وہ گنجے بن گئے، اب ہم کیا کریں؟ ہم تو اپنے بچوں کو نہیں لاتے۔ میرے محبوب کی ختم نبوت کا عرض کر رہا تھا، میرے آقا کی ختم نبوت ضلع حیدرآباد کے اندر ایک وقت کا بہت بڑا خطیب حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ بیان کرنے کے لیے گیا۔ وہاں کے لوگوں نے سنایا حضرت جی کو
کچھ عرصہ قبل یہاں ایک قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا. کس کے ساتھ؟ قادیانیوں کو جانتے ہو؟ کچھ علماء اور طلباء کہتے ہیں جانتے ہیں، باقی کہتے ہیں یار ہم یہاں نئے آئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں. ہاں جی ایسا نہ کرو، خدا کی قسم دال بندین والو، تم اپنے دشمنوں کو یاد رکھتے ہو. جی اس نے جی ہمارا یہ دشمن ہے، اس کو ہم نے دروازے پہ نہیں آنے دینا. اپنے دشمنوں کو نسل در نسل یاد رکھتے ہو کہ یہ ہمارے دشمنوں کی اولاد ہے، یہ ہمارے دشمنوں کی نسل ہے. تم اپنے دشمنوں کو یاد رکھتے ہو، نبی کے دشمن قادیانیوں کو بھی یاد رکھا کرو، ورنہ قیامت کے دن نبی پوچھے گا تمہیں اپنے دشمنوں کی تو پڑی تھی، جو میری ختم نبوت کا دشمن بنا تھا اس قادیانی کی تمہیں نہیں فکر؟ تو اس لیے ان کا پیچھا کیا کرو. ہمارے علاقے میں تو ان ظالموں نے سکول بنا لیے اور کیا کیا کر لیا، لیکن ہم نے الحمدللہ بیٹھ نہیں گئے. ہمارے وطن عزیز پاکستان کی قومی اسمبلی نے مفکر اسلام مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے محنت سے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے زمانے میں قومی اسمبلی کا قانون پاس ہوا کہ قادیانی صرف اسلام کا غدار نہیں بلکہ وطن عزیز پاکستان کا بھی غدار ہے. مل کے بولو، قادیانی اسلام کا بھی غدار اور پاکستان کا بھی. اور آج کل کچھ طاقتیں ان قادیانیوں کو آگے کر رہے ہیں، آگے لا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ جب تک حضور کے غلاموں کے جسم کے اندر خون کا ایک بھی قطرہ موجود ہے قادیانیوں کو برداشت نہیں کریں گے. کہیں انشاءاللہ، حضور کے وفادار بن کے کہیں انشاءاللہ، حضور کی شفاعت چاہنے والے کہیں انشاءاللہ. اللہ تو گواہ بن جا، میرا اللہ تو گواہ بن جا. کن کن نے ہاتھ اٹھائے، کن کن نے زبان سے لفظ نکالا. میرا اللہ تو گواہ بن جا، یہ تیرے نبی کے ماننے والے ہیں، یہ ختم نبوت کے چوکیدار ہیں. اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے، لوگوں جب قیامت کا دن آئے گا تو میں اپنے نانا کے پاس جاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کی نسبت سے عطا اللہ شاہ بخاری کے نانا تھے. کہا میں اپنے نانا کے پاس جاؤں گا اور میں کہوں گا آقا اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں گے، یہ جو آپ کے ختم نبوت کے چوکیدار ہیں کیا یہ یہیں رہ جائیں گے؟ آقا فرمائیں گے، بخاری فرماتے تھے آقا فرمائیں گے مجھے امید ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں آقا کہیں گے اے بخاری جب تک یہ ختم نبوت کے چوکیدار جنت میں نہیں جائیں گے میں محمد بھی جنت میں نہیں جاؤں گا. اگر جنت نبی کے سامنے جانا چاہتے ہو تو پھر ختم نبوت کے چوکیدار بن جاؤ. یہ بہت ساری طاقتیں آ گئی ہیں اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے. پوری میں نے ابھی سوشل میڈیا کے اندر دیکھا، یہود کی ایک تنظیم بنائی گئی ہے، یہودیوں کی اور عیسائیوں کی. انہوں نے اتحاد کیا ہے، آپس میں اتحاد کیا ہے. اور کس چیز کا؟ ان کا اتحاد اس بات میں ہے کہ مسلمانوں کو مٹا دو. کیا کرو؟ مٹا دو. بولو کیا کرو؟ کافروں کا آپس میں اتحاد ہوا کہ مسلمانوں کو کیا کرو. اور میں پورے ملک پاکستان کے اندر یہی سبق لے کے جاتا ہوں لوگوں، یہ قرآن کا واسطہ دے کے کہتا ہوں آپس کے اختلاف مٹاؤ. مسلمان اکٹھے ہو کے ان کافروں کو بتا دو دنیا سے ہر چیز مٹانا آسان ہے، نبی کے غلام کو مٹانا مشکل ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر. آپ نے اتحاد کرنا ہے، ہاتھ اٹھائیں. آپ نے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کرنا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ اتحاد کرنا ہے. جب تم یہ اتحاد کرو گے تو آپ نے دیکھا نا ابھی مولانا عبداللہ صاحب آپ کو مجھے تو سمجھ نہیں آئی لیکن آیت پڑھا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ پتہ نہیں کیا بیان کر رہے ہیں. تو انہوں نے علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا ابابیل کو کہ تم جاؤ
اور یہ جو چھوٹے چھوٹے کنکر پڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر، اتنے بھی نہیں، چھوٹے بالکل. اب اس کے پنجے کے اندر کتنا بڑا پتھر آئے گا، چھوٹا سا آئے گا. اللہ نے کہا جاؤ یہ پہاڑی علاقے سے پتھر اٹھاؤ چھوٹے چھوٹے. اللہ اٹھا لیا، اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا لین بناؤ. علماء نے لکھا لین میں ابابیل لین کے اندر آ گئے. اور اللہ نے فرمایا یوں لین سے آگے پیچھے بھی نہیں ہونا، ایسے کندھے سے کندھا ملا کے جاؤ. اور یہ جو دشمن بیت اللہ میرے گھر کو گرانے کے لیے آئے ہیں، ان کے اوپر یہ بم برسا دو. اتحاد کے ساتھ اگر تم ایک پتھر بھی اٹھا کے دشمن کو مارو گے تو وہ انشاءاللہ بارود اور بم گولے سے بھی زیادہ لگے گا. اور اگر تم نے گروپ بنا لیے میں جی اس کے ساتھ نہیں ہوں، میں الگ ہوں، خدا کی قسم یہی نفرتوں نے مسلمانوں کو بہت کمزور کر دیا. آپ نے شاید نہ دیکھا ہو لیکن میں روزانہ سوشل میڈیا دیکھتا ہوں، کیونکہ ملک بھر میں جاتا ہوں، بتاتا ہوں. یہ جو آپس کے اختلافات ہیں، آپس کے لڑائی اختلاف جھگڑوں نے مسلمانوں کو بہت کمزور کر دیا ہے، بہت کمزور کیا. اتحاد میں آ جاؤ مسلمانوں، اتحاد میں آ جاؤ. اور اللہ کا قرآن سنا دوں اتحاد پہ، بولے قرآن والے بولے سناؤ قرآن. اللہ فرماتے ہیں اللہ آپ اتحاد کرنے والوں کو کیا کہیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اور جگہ پہ فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماع. اللہ فرماتے ہیں میری مدد جماعت کے ساتھ ہے، میری مدد ایک گروپ کے ساتھ ہے. یوں اگر الگ الگ گروپ بنا لیے اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ میری مدد نہیں ہے. آپس کے اندر قوم جو بھی ہو جائے، برادری جو بھی ہو جائے، لیکن یہ دیکھنا ہے وہ بھی حضور کا غلام ہے، میں بھی حضور کا غلام ہوں. وہ بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، میں بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہوں. یہ پنجاب کا رہنے والا ہے، میں بلوچستان کا رہنے والا ہوں. یہ جناب سرائے کی پنجابی ہے، میں پشتون ہوں، میں بلوچ ہوں. یہ قومیں، یہ قبیلے بعد میں دیکھا کرو، پہلے یہ دیکھا کرو کہ وہ بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں. اور مسلمانوں کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ پڑھوں آیات. قرآن والے بولیں ذرا. تھک گئے کچھ تھک گئے تو سبحان اللہ سنائے پتہ چلے ماشاءاللہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے او دنیا کائنات والو، اپنا قوم قبیلہ، اپنا ملک وطن یہ بعد میں دیکھا کرو، بلکہ قرآن سنو. اللہ کا قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ. فرمایا او دنیا کائنات والو تم سب مومن آپس کے اندر بھائی بھائی ہو. اور حدیث کے اندر آ گیا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے، چاہے وہ کسی ملک کا رہنے والا ہو، کسی وطن کا رہنے والا ہو، لیکن مسلمان کا کیا ہے؟ جو بھائی سمجھتے وہ بولے مسلمان کا کیا ہے؟ مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے. مسلمانوں سے نفرت نہ کیا کر، گناہگاروں سے بھی نفرت نہ کیا کر. اپنے آپ کو بڑا حاجی ثناء اللہ نہ بنایا کر، اپنے آپ کو بڑا علامہ نہ بنایا کر، اپنے آپ کو بڑا عالم نہ سمجھا کر، بلکہ یوں سمجھا کر یار وہ گناہگار نبی کا امتی کلمہ پڑھنے والا وہ بھی اللہ کو پیارا ہے، میں بھی اللہ کو پیارا ہوں. تو گناہگار سے نفرت کرے گا لیکن اللہ کا قرآن گناہگار کو کیا کہہ رہا ہے؟ آنکھ کھول قرآن. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اگرچہ گناہگار ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے، لیکن پھر بھی میرا بندہ ہے، مجھے پیارا ہے. تو
गुनाहगारों से नफरत करता है, लेकिन अल्लाह अपने बंदू गुनाहगारों से भी प्यार करता है। गुनाहगारों को भी अल्लाह ढील देता है कि आजा मेरे दरवाजे पे, आजा मेरे पास, आजा मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो अर्ज कर रहा था, आखिरी बात सुनाऊं। जनाब मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी यहाँ गए, कहाँ? हैदराबाद के अंदर। वहाँ एक आदमी आ गया, वो स्टेज के करीब बैठ गया। लोगों ने बताया कि हजरत यहाँ कादियानी रहते थे कुछ अर्सा पहले। उन्होंने चैलेंज किया था कि मुसलमान आओ, हम अपने नबी को सच्चा साबित करेंगे और तुम अपने नबी को सच्चा साबित करना। जनाब ये चला गया। यहाँ मुनाजरे के लिए हजरत मौलाना लाल हुसैन अख्तर रहमतुल्लाह अलैह आ गए हैदराबाद के अंदर। हजरत मौलाना लाल हुसैन अख्तर का ग्रुप इस तरफ बैठ गया, उधर कादियानी बैठ गए। इधर से मौलाना लाल हुसैन अख्तर ने कहा, अगर आज मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को जहन्नमी साबित ना करूं तो फिर मैं हार जाऊंगा। इतना लफ्ज कहने की देर थी, उधर से कादियानी चिल्ला उठे, चीख उठे। एक जालिम ने मौलाना लाल हुसैन अख्तर का मुकाबला करते हुए यूं कह दिया, हाय हाय मेरे अल्लाह, मैं वो जुबान से लफ्ज अदा नहीं कर पा रहा। एक जालिम कहने लगा, ओ मुसलमानों, अगर तुम हमारे नबी को माज़अल्लाह ये साबित करोगे तो हम भी तुम्हारे नबी को माज़अल्लाह ये साबित कर देंगे। इधर से उन जालिमों ने मेरे नबी की गुस्ताखी की है, लेकिन मुसलमान वो होता है, ईमान वाला वो होता है, गैरत वाला वो होता है जो नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त करता नहीं। बोलो, नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त, तुम अपने बाप की गुस्ताखी बर्दाश्त कर जाना, अपनी माँ के लिए भी बर्दाश्त कर जाना, अपनी कौम के लिए भी बर्दाश्त कर जाना, लेकिन नबी के खिलाफ अगर कोई जुबान बोले तो उस जुबान को खींच के कुत्तों के आगे डालना। कहो इंशाअल्लाह। नबी के दुश्मन को कभी माफ नहीं करना। तुम अपने दुश्मनों को माफ नहीं करते, नबी मेरे नबी के दुश्मन को माफ ना करना। जब ये बात उन जालिमों ने कही तो इख्तिलाफ हो गया, मुसलमान तड़प उठे, आह निकल गई कि मेरे नबी के बारे में जो लफ्ज़ कहा गया। मुसलमान चीख उठे तो वो बदबख्त कादियानी भाग गए, मुनाजरा खत्म हो गया। और ये जनाब मन उसी के अंदर एक जट आदमी, बिल्कुल जाहिल आदमी मजमे के अंदर बैठा हुआ था, उसका नाम था हाजी मानो। क्या नाम था? हाजी मानो। जनाब वो घर गया तो उसकी बीवी ने दरवाजा बंद किया हुआ था, दरवाजा बजाया कि मैं मानो का गया हूँ, दरवाजा खोलो। उसने कहा कि इस मानो की हमें जरूरत नहीं है, जो नबी की गुस्ताखी तो बर्दाश्त करके दोबारा जिंदा वापस आ गया, उस कादियानी को क्यों खत्म नहीं किया? पहले जा उस कादियानी को खत्म कर, मैं अपना तुझे शोहर भी नहीं मानती, चला जा। ये तेरी बेटियां रो रही है, कहती है कि हमारे अब्बू के अंदर इतनी गैरत नहीं है कि हमारे नबी के दुश्मन को मार गया था, जिंदा क्यों आ गया? हम इसकी बेटी नहीं है और मैं तेरी बीवी नहीं हूँ, चला जा, हमें तेरी जरूरत नहीं है। मानुक ने जब अपनी घरवाली की और अपनी बेटियों की ये गुफ्तगू सुनी तो ईमान तड़प उठा, जोश आ गया और चला गया। वहां जाता है, एक कुल्हाड़ी खरीदता है, कुल्हाड़ी दरख्तों को काटने के लिए जो होती है, कुल्हाड़ी खरीदी और जाके वहां चला गया। जिस जालिम ने मेरे नबी के खिलाफ जहन्नम का लफ्ज बोला था, ये हाजी मानो जट आदमी है, बिल्कुल जाहिल आदमी है, कुछ भी इसको पता नहीं था। बस ये गैरत आई, ईमानी जज्बा आया, ईमानी ताकत आई, ये चला गया। हाँ, वो जालिम बदबख्त वहां बैठा हुआ था बाजार के अंदर और हंस रहा। हाजी मानो ने यूं कुल्हाड़ा उठाया और कहा, जालिम पढ़ ले कलमा, अगर नसीब होता है तो तेरा आज आखिरी दिन है, तौबा कर ले। उसने जो ही हाजी मानो के हाथ में कुल्हाड़ी देखी, उठ के भागने लगा। आगे भागा तो आगे कोई चीज पड़ी हुई थी और यूं ठोकर लगी, नीचे गिरा और हाजी मानो यहाँ बाजार, भरे बाजार के अंदर उसको गिरा के उसके सीने पे बैठा, उसकी जुबान को बाहर निकाला, काट डाला। जालिम तो इस जुबान के साथ मेरे नबी के लिए जहन्नम का लफ्ज बोलता है, मैं इस जुबान को कुत्तों को डालूंगा, जिस्म के अंदर नहीं रहने दूंगा।
اس نے جو زبان کاٹی، آنکھیں نکالی، کان کاٹے اور کھڑا ہو کے یوں اعلان کرنے لگا اگر ہے کوئی نبی کا دشمن تو آ جائے میرے سامنے، میں اپنے کلہاڑے سے اس کو جہنم کے اندر بھیج دوں گا۔ کوئی قریب نہیں آ رہا، پولیس آ گئی، پکڑ لیا، پرچہ ہو گیا، جناب وہاں عدالت میں چلا گیا۔ خواب کے اندر امام الانبیاء آ گئے۔ میرے محبوب نے کہا او میرا ختم نبوت کا مجاہد، تم نے وکیل اپنی طرف سے نہیں بنانا، میں محمد تمہاری وکالت کروں گا۔ تو نے ڈرنا بھی نہیں ہے، گھبرانا بھی نہیں ہے، تو اس جیل کے اندر اکیلا نہیں ہے، میں محمد کی محبت اور رحمت تیرے ساتھ ہے۔ تو جیل کے اندر اکیلا نہیں ہے، میرے اللہ کے فرشتے یہاں جیل کے اندر موجود ہیں، تیری حفاظت کریں گے۔ تو نے بیٹا ڈرنا بھی نہیں ہے، تو نے وکیل بھی نہیں کرنا، مسکراتے ہوئے چلا جا اور کہتا جا کیا کہہ رہا ہے کہ اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سب نہ بولیں، جو کہتے ہیں نبی جیسا کوئی نہیں ہے وہ میرے ساتھ مل کے بولیں گے اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بولو تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ آقا دیکھنا تیرے مرید بھی کہہ رہے ہیں، میرا آقا دیکھنا تیرے مجاہد کہہ رہے ہیں، آقا دیکھنا تیرا کلمہ پڑھنے والے کہہ رہے ہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ حاجی مانک کو جب مقدمہ چلا، 3 مہینے گزرے، جج آ گیا، اس نے کہا حاجی مانک تمہیں مبارک ہو، جب سے مجھے پتا چلا کہ تو میری جیل کے اندر آ چکا ہے، میں کہاں تھا، کہاں کسی ملک میں تھا، مجھے امام الانبیاء کا دیدار ہو گیا۔ حضور نے کہا او افسر میرا امتی تو یہاں بیٹھا ہوا ہے اور میرا ختم نبوت کا مجاہد تیری جیل میں ہے، جلدی جا میرے مالک کو آزاد کر دے۔ جب تو ختم نبوت کا دفاع کرنے والا بنے گا، خدا کی قسم پھر انشاءاللہ ساری کائنات تیرے ہی بن جائے گی۔ اب اللہ کے سامنے بھائی رونے دھونے کا وقت ہے، اللہ سے کچھ مانگ لیا کرو، میرے اللہ سے ان گھڑیوں میں مانگ لیا کرو۔ تم تو پتہ نہیں، اللہ نہ کرے کہ کوئی یہ سوچے کہ راجن پوری ہر رات اتنی دعا کیوں منگاتا ہے۔ میرے بھائی میں نبی کی حدیث پڑھ کے بیٹھوں، میرے علماء موجود ہیں، علماء سے پوچھو۔ میرے نبی نے کہا او میرے امتیو، او میرے امتیو، اچھا تو اب یہ بلوچی کی فرمائش بھی آ گئی ہے۔ چلیں پھر آج کیونکہ آخری رات ہے، میری آخری رات نہیں ہے، اللہ کرے کہ ایمان پہ موت آ جائے، مطلب ہے کہ یہاں بدال بندین میں میرے پروگرام کی آخری رات ہے، تو میں نے صبح انشاءاللہ ابھی سحری کر کے فوراً آگے سفر کرنا ہے۔ تو میرے محسن یہاں سٹیج پہ موجود ہیں کافی سارے، میں سب کا نام لوں وقت لگ جائے گا، سب میرے پیارے ہیں، سب میرے محسن ہیں، میرے بہت ہی پیارے بھائی ہیں۔ عرض کرنے لگا ہوں بلوچی زبان میں، کیا کہہ رہا ہے اللہ والا؟ او اللہ سائیاں مدینہ گھرائیاں، اللہ سائیاں، یہ بالکل ڈبا پیک، کیسے
بالکل یہ بلوچی میں ڈبا پیک، وہ شفانی روشنی والی اور ہے، اور یہ جو ہے نا آج میرے اللہ پاک نے میرے ذہن میں ڈال دی ہے، تو یہ بالکل ڈبا پیک اوریجنل سنا رہا ہوں کیسے، اور ڈبا پیک کا ریٹ کچھ زیادہ ہوتا ہے کیسے، موبائل لینے والوں کیسے ڈبا پیک کا ریٹ کچھ زیادہ ہوتا ہے نا، تو یہ بالکل ڈبا پیک شعر آپ کو سنا رہا ہوں بلوچی زبان میں۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ والا، کہتا ہے اللہ سائیاں مدینہ گھرائیاں، اللہ سائیاں مدینہ گھرائیاں، اللہ سائیاں مدینہ گھرائیاں، نبی پاک پارو زیارتہ کھنائے، اللہ سائیاں مدینہ گھرائیاں، اللہ سائیاں ماخی بندہ بے شکر تھاخی اللہ اکبر، ماخی بندہ بے شکر تھاخی اللہ اکبر، او میں اے بالکائے اللہ سائیں مدینہ گھرائے، اللہ سائیاں مدینہ گھرائے، اللہ سائیاں مدینہ گھرائے، نبی پاک روضہ دیدرا کھنائے، سید دیدرا کھنائے۔ میں عرض کر رہا تھا کسی کے ذہن میں آ جائے کہ جی یہ لمبی لمبی دعا کرنا یہ کہاں سے ثابت ہے، اور یہ ہے تو وہ ہے تو لوگوں کا ٹائم ضائع، میں نبی کی حدیث سناتا ہوں، صرف ایک ہی حدیث سناتا ہوں۔ نبی نے فرمایا، میرے صحابہ جی آقا، فرمایا میں نبی دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ کون کرتا ہے؟ نبی، بولے کون کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ توبہ۔ کیا کرتا ہے؟ توبہ۔ وہ داربندین والوں، نبی اللہ سے دن میں 100 مرتبہ توبہ کرے جو معصوم ہے، خدا کی قسم میرا نبی گناہوں سے محفوظ ہے، لیکن پھر بھی دن میں کتنی مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہے؟ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ اور کسی کے دل میں نہ آئے کہ ہم روزانہ ایک ہی دعا کیوں مانگے، اگر نبی دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو 1000 نہیں لاکھ مرتبہ اللہ سے توبہ کیا کر، اور کہا کر کیا کہنا ہے، بس ہاتھ اٹھاؤ، کوئی کسی کی طرف نہ دیکھے۔ جناب یہ بھی وقت بہت مختصر ہے، وقت ٹائم ہو چکا ہے، ایسے نہیں جی ٹائم ہو چکا ہے نا، سحری کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقیہ کے لیے دعا کرنا ہے، اور حاجی مولا بخش برگیج کے لیے دعا کرنا ہے، امریکہ میں جیل میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جلد رہائی عطا فرمائے، آمین۔ بیماری کے لیے دعا کریں، جس کو خون میں کمی ہو اللہ پورا کرے، اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ کا دیدار عطا فرمائے، آمین۔ اچھے رشتے کے لیے دعا کریں، جن لڑکیوں کا رشتہ نہ ہو ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے ایک وظیفہ بھی ہوتا ہے وہ بھی کر لیں، کہ گھر کے اندر بچیوں کو جو قرآن پڑھنے والی ہیں ان کو کہیں کہ سورۃ رحمان روزانہ عشاء کے بعد سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے اس کے بعد بیٹھ جائے، قرآن پاک سامنے رکھ لے، اور 3 مرتبہ سورۃ رحمان پڑھنی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دعا کر لینی ہے، انشاءاللہ اچھے رشتے اللہ پاک نصیب فرمائے گا۔ جن کے رشتے ٹوٹ چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور اس کے علاوہ اور یہ پرچی ہے کہ میرے والد مرحوم کے لیے دعا کریں، اور میرے بھانجا عبد الولی بہت بیمار ہے، اس کے لیے دعا کی اپیل ہے۔ آپ جناب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ درود پاک پڑھیں، کوئی کسی کی طرف نہ دیکھے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اے میرے رحیم اللہ، اے میرے کریم اللہ، اے میرے پیارے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے، اللہ تیرے بدکار بندے، اللہ تیرے سیاہکار بندے اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما۔ اے میرے رحیم اللہ، اے میرے کریم اللہ، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ، تیرے سوا ہمارا کوئی مدد کرنے والا نہیں، اللہ تیرے سوا ہمیں کوئی بخشنے والا نہیں، اللہ تیرے سوا ہمارے گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا، اللہ اپنے رحم و کرم سے ہم گناہگاروں کو معاف فرما۔
اے اللہ کوئی 30 سال کے گناہ لایا، کوئی 60 سال کے گناہ لایا، اللہ پر اب تیرے سامنے آ گئے، ہمیں معاف فرما۔ اے میرے رحیم اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ اب کس کے دروازے پہ معافی مانگے، اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ اے میرے رحیم اللہ، اے میرے کریم اللہ ہمیں اپنے گناہوں پہ شرمندگی ہے، ہمیں معاف فرما۔ اے میرے رحیم اللہ ہمیں اپنے گناہوں پہ شرمندگی ہے، ہمیں معاف فرما۔ اے میرے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، اللہ اس مجمع کے اندر نیک لوگ بھی موجود ہیں، اللہ اپنے کسی نیک بندے کی برکت سے ہم جیسے گناہگاروں کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ ہم جیسے گناہگاروں کو معاف فرما۔ اے میرے رحیم اللہ ہم جیسے بدکاروں کو معاف فرما۔ اے میرے کریم اللہ ہم اپنے گناہ بہت کر کے آئے، اللہ ہم نے بہت ظلم کیا، اللہ ہم نے بہت جھوٹ بول لیا، اے میرے اللہ ہم نے بہت جرم کر لیے، اب بس ہے، اب معافی ہے، اب توبہ ہے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ کوئی سفید داڑھی کر کے آ گیا، اللہ کوئی جرموں کے اندر گناہوں کے اندر جوانی گزار کے آ گیا، اے میرے رحیم اللہ، اللہ کوئی کیسے آ گیا، اللہ اب تیرے در پہ آ گئے ہیں، تو معاف کر دے میرا اللہ، اللہ تو معاف کر دے نا میرے پیارے اللہ، اے میرے میٹھے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تیرے بندے کس کے پاس جائیں، اے اللہ کس کے پاس جائیں، اے اللہ دلوں میں اتنے درد ہیں، اتنے تکلیفیں ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، اللہ کس کس کو سنائے، میرا اللہ جس کو سناتے ہیں پریشانیاں وہ ہنستا ہے ہم پہ، اللہ جس کو دکھ سناتے ہیں وہ ہنستا ہے ہم پہ، اللہ تو ہمارے دردوں کو دور فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ ہمارے دکھوں کو دور فرما، اے میرے رحیم اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے رحیم اللہ کوئی کس معاملے میں پریشان، کوئی کس معاملے میں پریشان، اللہ تو سب کی پریشانیاں جانتا ہے، میرا اللہ تو سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے میرے رحیم اللہ، اے میرے کریم اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے میرے پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے میرے اللہ ہماری بدکاریوں کو بخش دے، اے اللہ کتنی مرتبہ مؤذن میں بلاتا رہا، ہم تیرے در پہ نہیں آئے، ہمیں معاف کر دے میرا اللہ، معاف کر دے، اے میرے اللہ معاف کر دے میرے اللہ، اللہ کتنی مرتبہ تیرا قرآن ہمیں بلاتا رہا، ہم نہیں آئے، اللہ کتنی مرتبہ ہمیں علماء قرآن کے لیے نماز کے لیے بلاتے رہے، ہم نہیں آئے، اللہ کتنی مرتبہ، اللہ کتنی مرتبہ ہم نے تیرے قرآن کو ٹھکرا دیا، اللہ کتنی مرتبہ ہم نے دکانیں نہیں چھوڑی، تیری نماز چھوڑ دی، اللہ کتنی مرتبہ، اللہ کتنی مرتبہ ہم نے دکانیں نہیں چھوڑی، تیری نماز چھوڑ دی، میرا اللہ تیرا بلاوا چھوڑ دیا، ہمیں معاف فرما۔ اے میرے رحیم اللہ، اے اللہ کتنے جرم ہیں ہم نے کر لیے، اللہ کتنے گناہ ہیں، ہم نے کہا شاید ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ ہم نے یہی سمجھا ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ اب پتہ چل گیا تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ اب پتہ چل گیا تو ہر جگہ دیکھتا ہے میرا اللہ، اللہ ہم نے تو یہ سمجھا ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ ہم نے تو حرام اس لیے کمایا کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ
رہا، ہم نے تو ملاوٹ اس لیے کر لی کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ ہم نے تو اس لیے جھوٹ بولا کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو پتہ نہیں، لیکن اللہ ہمیں اب پتہ چل گیا تو ہر کچھ جانتا ہے۔ اللہ ہمیں اب پتہ چل گیا تو دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو اب معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ، اے اللہ اتنے گناہ کر کے آئے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ ملنا بھی چھوڑ دیں گے میرا اللہ۔ اللہ اتنے گناہ کر کے آئے، اللہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے لوگ ہمارے منہ پہ تھوک ماریں گے۔ اے میرے اللہ تو جانتا ہے ہم کتنے گنہگار ہیں، اللہ تو جانتا ہے کتنے بدکار ہیں میرا اللہ۔ اللہ اب ہم بس کر سے ہماری توبہ قبول کر لے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ اگر تو نے پکڑ فرمائے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تیرا قرآن کہتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ تیری پکڑ بہت سخت ہے، اللہ تیری پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ ہم تو دنیا کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، اللہ اگر تو نے پکڑ لیا ہم تو تباہ ہو جائیں گے میرا اللہ ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، ہمیں معاف فرما۔ اے میرے اللہ دیکھ تیرے بندے تیرے سامنے رو رہے ہیں میرا اللہ، کھلے میدان میں، اوپر تو ہے، تیرے نیچے تیری زمین ہے، اللہ تیرے فرشتے بھی یہاں موجود ہیں۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، دیکھ تیرے بندے رو رہے ہیں تیرے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے۔ ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والے رب دیکھنا تیرے بندے تیرے سامنے رو رہے ہیں میرا اللہ دیکھنا تیرے بندے اے اللہ اپنے جرموں پہ رو رہے ہیں، اللہ اپنی جوانی پہ رو رہے ہیں۔ اے میرا رب اپنی عمر جو گندی گزر گئی، گناہوں میں گزری، اس پہ رو رہے ہیں میرا اللہ، ہمیں معاف فرما۔ اے میرے رحیم اللہ ہمیں معاف فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے رحیم اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ جہنم کی آگ ہم سے نہیں برداشت ہوگی، اللہ ہمیں جہنم کی آگ نہ دینا، اللہ ہمیں جہنم کے بچھو نہ دینا، اے میرا اللہ ہمیں جہنم کے سانپ نہ دینا، ہمیں بچا لینا میرا اللہ۔ اے میرے پیارے اللہ ہمیں بچا لینا، اے میرے پیارے اللہ، اے اللہ ہم جانتے ہیں، اللہ ہم جانتے ہیں تیرے نبی نے، تیرے قرآن نے بتایا جہنم میں آگ ہے۔ اللہ ہم تو دنیا کی آگ نہیں برداشت کر سکتے، وہ کیسے برداشت کریں گے میرا اللہ تو معاف کر دے ہم بیکاروں کو، اللہ تو ہم گناہگاروں کو معاف کر دے۔ اللہ میری توبہ، بھائی سب اللہ کو کہو، اللہ میری توبہ، اللہ میری بس ہے، میری توبہ ہے اللہ میں اپنی جوانی پہ توبہ کرتا ہوں، اللہ میں اپنے بڑھاپے پہ توبہ کرتا ہوں، اللہ میں اپنے جرموں پہ توبہ کرتا ہوں، معاف کر دینا رحیم رب، اے کریم رب، اے میرے کریم رب، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے رحیم اللہ، اے میرے پیارے اللہ اگر تیرے در سے خالی لوٹ جائے نا تو دھکے ملتے ہیں، اللہ کوئی ہمیں سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ اب تو اتنا دور آ گیا قرب قیامت، بھائی کو بھی نہیں سینے سے لگاتا، اللہ اب تو بہن بھائی کو بھی سینے سے نہیں لگاتی، اس کے دکھ میں نہیں ہے، اللہ اب تو باپ بیٹے بھی ایک دوسرے کے دکھ میں الا قلیل ہے، اے میرے اللہ اب تو ماں بیٹی بھی ایک دوسرے کے دکھ میں نہیں ہے، تو ہم کس کو سنائیں اپنے درد میرا اللہ تو بتا، کس کو سنائے اللہ تو بتا، کس کو اپنے درد سنائے، تیرے سوا کون ہے ہمارا
اللہ ایک تو ہے، ایک تیرا نبی ہے، ایک تو ہے، ایک تیرا محبوب ہے، اور تو ہمارا کوئی نہیں ہے میرا اللہ، اور تو ہمارا کوئی نہیں ہے اللہ۔ تو نے تو خود قرآن میں بتایا اللہ، تو نے کہا ماں باپ دور ہو جائیں گے، بیٹے باپ سے دور، ماں بیٹیوں سے دور، اے اللہ بیوی اپنے خامد سے دور ہو جائے اللہ۔ تو نے کہا وہ اب دیکھ رہے ہیں ایسا ہو رہا ہے اللہ، اب ایسا ہو رہا ہے اللہ، بیوی خامد سے دور ہو گئی ہے اللہ، اب تو ایسا ہو رہا ہے اللہ، بیٹے باپ کی نہیں سن رہے اے میرے اللہ، اب ایسا ہو چکا ہے کہ بیٹی ماں کی نہیں سن رہی اللہ۔ اب تو بتا ہم کس کو اپنے درد سنائیں، کس کو سنائیں، کس کو کہیں، اپنی تکلیفیں کس کو بتائیں، اپنے آہ و پکار کس کو سنائیں میرا رحیم رب، تو سب جانتا ہے ہم کس کو سنائیں، کہاں جائیں، تو ہمیں اپنا بنا لے بس اللہ، تو اپنا بنا لے میرا اللہ، میرا اللہ، میرا پیارا اللہ، میرا حسین اللہ، میرا خوبصورت اللہ، میرا پیارا اللہ، میرا خوبصورت اللہ، میرا حسین اللہ، میرا پیارا اللہ اللہ، تو ہمیں اپنا بنا لے بس، اب ہمیں اپنا بنا لے اللہ، ہم بہت بدکار ہیں اللہ، ہمیں اپنا بنا لے، مہربانی کر میرا اللہ، مہربانی کر، مہربانی کر، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں نام دھکا نہ دینا، ہمیں دھکا نہ دینا میرا اللہ، ہمیں دھکا نہ دینا اللہ، ہمیں گالی نہ لوٹانا میرا اللہ، ہمیں گالی نہ لوٹانا میرے اللہ، ہمیں گالی نہ لوٹا میرے اللہ اللہ، ہم کس کے پاس جائیں گے اللہ اللہ، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون ہے تیرے بندوں کا میرا اللہ اللہ، تو اپنے بندوں کا بن جا نا، بن جا، ان سے راضی ہو جا، راضی ہو جا اے میرے پیارے اللہ، اے اللہ تو اپنے بندوں کو معاف فرما دے اے اللہ، مجھے گناہگار کو معاف کر دے میرے اللہ، مجھے بدکار کو معاف کر دے اے میرے اللہ، تو ہمیں معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے اے میرے اللہ، ہمیں معاف کر دے اللہ، مجھے معاف کر دے اے میرے رحیم اللہ، ہمیں کمیاں کوتاہی معاف کر دے اے میرے اللہ، میرے ان محسنین کو جزا دے اے میرے اللہ، میرے محسنین کو جزائے خیر دے اللہ، مجھ بیکار سے اتنی محبت کر دے، ان کو جزائے خیر دے اللہ، جنہوں نے دعا کے لیے کہا سب کی جائز حاجت پورے فرما لے اے میرے اللہ، جنہوں نے دعا کا کہا جو جو تکلیف ہے، جو جو پریشانی اللہ سب کے دکھ دور فرما، سب کی تکلیفیں دور فرما اللہ، کس کو کیا تکلیف ہے، کون کس کے لیے دعا مانگ رہا ہے، تو سب کو دیکھ رہا ہے نا اللہ، تو دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا، تو دیکھ رہا ہے، مجھے پتا ہے تو دیکھ رہا ہے اللہ، مجھے پتا ہے تو دیکھ رہا ہے اللہ، مجھے پتا ہے تو دیکھ رہا ہے نا، ہمیں اللہ، ہمیں دیکھ لے، ہمیں دیکھ اے اللہ، ہم بدکاروں کو دیکھ اللہ، ہم گناہگاروں کو دیکھ لے میرے اللہ، ہم گناہگاروں کو دیکھ لے، ہمیں معاف کر دے، ہمارا رونا قبول کر لے میرے اللہ، ہمارا رونا قبول کر لے اے میرے رحیم اللہ، جتنے ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا اللہ، سب کی دعا قبول فرما اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما اے اللہ، جو پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما اے میرے پیارے اللہ، جو ناحق قیدی ہیں ان کو رہائی عطا فرما اے میرے اللہ، اے اللہ، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جتنے ساتھیوں نے کہا، فون پہ کہا، پرچیاں لکھ کے دی، ایسے کہا، سب کی جائز حاجات پورے فرما، سب کی تکلیفوں کو دور فرما اے میرے اللہ، میری امی کو شفا عطا فرما، میری امی کو بھی شفا عطا فرما اے میرے اللہ، میرے ابو کو بھی شفا عطا فرما میرے پیارے اللہ، اے میرے رحیم اللہ، سب کے امی ابو کو شفا عطا فرما اے میرے اللہ، حضرت عبد الباسط کی امی کو بھی شفا عطا فرما اے میرے رحیم اللہ، سب کے والدین کو شفا عطا فرما اے میرے پیارے اللہ، جن کی اولاد نہیں ان کو
نیک اولاد دے، اچھی اولاد دے، قرآن والی دے، اے اللہ کلمے والی اولاد دے، ایسی گندی اولاد نہ دے جو نماز نہ پڑھے، ایسی گندی اولاد نہ دے جو قرآن کے خلاف ہو جائے، اچھی اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے رحیم اللہ، ہمیں معاف فرما، اے میرے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے رحیم اللہ، جنہوں نے دعا کا کہا اللہ سب کے جائز حاجات پورے فرما، اے میرے اللہ حاجی ناصر صاحب ان کی ہمشیرہ بیمار ہے اللہ ان کو شفا عطا فرما، اے میرے پیارے اللہ باقی بھی جتنے دوست احباب بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، اے میرے رحیم اللہ، اے میرے پیارے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تیرے محبوب کا روزہ نہ دیکھیں، اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تیرے گھر بیت اللہ نہ دیکھیں، اے اللہ صبح شام قرآن پڑھنے والا بنا، اے اللہ صبح شام یہ گندی لعنتوں سے محفوظ فرما، اے اللہ گانے بجانے جیسی گندی لعنتوں سے محفوظ فرما، اے میرے رحیم اللہ 5 وقت نماز پڑھنے والا بنا، اے اللہ آج کے ہمارے اس پروگرام کے جو میزبان تھے اے اللہ تیرا بندہ حاجی حزب اللہ تیرے پاس پہنچ گیا اللہ تو اس کی بخشش فرما، اے اللہ اس کے درجات بلند فرما، اے اللہ اس کی آل اولاد اس کے بیٹے بیٹیوں کو بچے بچیوں کو اے اللہ سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، اپنے والد کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے میرے اللہ جن کے والدین وفات پا چکے ہیں سب کی بخشش فرما، اے میرے اللہ مرنا تو ویسے ہے کلمے والی موت نصیب فرمانا، اے اللہ مرنا تو ویسے ہے، اے اللہ قرآن والی موت نصیب فرمانا، اے اللہ مرنا تو ویسے ہے نماز والی موت نصیب فرمانا، اے میرے رحیم اللہ ہمیں اپنے محبوب کی ختم نبوت کا چوکیدار بنا، اے اللہ ہماری جان ہماری آل ہماری اولاد ہمارا مال ہمارا تن ہمارا من ہماری بیوی ہمارے بچے ہماری ماں ہمارا باپ ہمارا خاندان ہمارا سب کچھ تیرے نبی کی عزت کے لیے قربان ہے، ہمیں قبول فرما، اے میرے رحیم اللہ ہمیں قبول فرما، اے میرے اللہ ہمارے بچوں کو دین کے لیے قبول فرما، اے میرے اللہ اے میرے اللہ میں بدکار اے اللہ میں سیاکار، یہ ساتھی مجھ سے اتنا محبت رکھتے ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ میں ان کو کچھ نہیں دے سکتا تو ان کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد نصیب فرما اتفاق نصیب فرما، اے اللہ آپس کے بغض حسد کینے کو آپس کی لڑائیوں کو آپس کی نفرتوں کو ختم فرما، اے میرے اللہ محبوب کی امت مسلمانوں کو اتحاد نصیب فرما، اے میرے پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے میرے اللہ اے اللہ اے اللہ جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔